بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اظہر فاروق۔ آج کی پاکستان کی سب سے بڑی اور اہم خبر یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی رہائی کے احکامات جاری ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی نے درخواست جمع کرائی اور اس درخواست پر فوری طور پر کارروائی کا آغاز ہوا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے 3 رکنی بینچ پر مشتمل یہ سماعت کی اور بالآخر عمران خان کی رہائی کا آرڈر کیا ہے۔ اس خبر کے ساتھ تفصیلات آپ کو دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے اس پر بھی بات ہوگی۔ عمران خان کی رہائی کا پروانہ اس وقت جاری ہوا جب سپریم کورٹ نے اس بات کا سخت نوٹس لیا پی ٹی آئی کی درخواست پر کہ عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اچانک کیوں گرفتار کیا گیا۔ تفصیل بحث ہوئی، تفصیل دلائل سامنے آئے، اٹارنی جنرل نے بھی دلائل دیے، نیب نے بھی دلائل دیے اور بالآخر چیف جسٹس اور دیگر جو جج صاحبان تھے انہوں نے یہ واضح کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب عمران خان بیل کے لیے پہنچ گئے تھے تو وہاں پر اریسٹ ان کا کیوں ہوا۔ نیب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ جس وقت گرفتاری ہوئی اس وقت نیب کا کوئی اہلکار وہاں پہ موجود نہیں تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد پولیس کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ صرف اسلام آباد پولیس نے سیکیورٹی دی اور اسلام آباد پولیس کی امداد کے لیے رینجرز آئی تھی جنہوں نے عمران خان کو گرفتار کیا۔ اس پر سخت برہمی کا سپریم کورٹ نے اظہار کیا اور سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ عمران خان کی یہ گرفتاری جو ہے وہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اگر اس طرح کی روایت بن گئی تو مستقبل میں جو بھی ملزم یا عدالت میں آئے گا بیل کے لیے تو اس کو وہاں سے گرفتار کر لیا جائے گا۔ عدالت کے باہر سے گرفتاری پر عدالت کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں تھا۔ تو یہ آرڈر دیا گیا کہ فوری طور پر 1 گھنٹے کے اندر عمران خان کو پیش کیا جائے۔ عمران خان کو بھاری سیکیورٹی کی نفری میں وہاں پر پیش کیا گیا سپریم کورٹ میں، اور اس مختصر سی سماعت کے بعد وہاں پر سپریم کورٹ نے یہ آرڈر کیا کہ عمران خان کو فوری رہا کیا جائے۔ عمران خان نے استدعا کی کہ ان کو بری گالہ میں جانے کی اجازت دی جائے، لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ سپریم کورٹ کی کسٹڈی میں ہیں، یعنی کہ سپریم کورٹ کی تحویل میں ہیں، اور سپریم کورٹ نے آرڈر کیا کہ عمران خان پولیس لائن میں گیسٹ ہاؤس میں ہی رہیں گے جہاں پر اس وقت رہ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان کو یہ بھی اجازت دی گئی کہ وہ 10 مہمان جو ہیں وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں، جن کی لسٹ جو عمران خان نے دے دی۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ جو واقعات باہر ہوئے ہیں عمران خان ان کی مذمت کر دے، لیکن عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ نہ ان کے پاس فون تھا، نہ ان کو انفارمیشن ہے اور نہ ہی ان کو پتہ ہے کہ باہر کیا ہوا ہے، اس لیے وہ اس حوالے سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ تاہم ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ پرامن ہے اور ہمیشہ امن کا درس انہوں نے اپنے کارکنوں کو دیا ہے۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی۔ سپریم کورٹ کے باہر بڑی تعداد میں، بھاری تعداد میں پولیس نفری تعینات تھی، ایف سی تعینات تھی، رینجرز تعینات تھی، اور اسلام آباد کی مختلف سڑکوں پر پاک فوج بھی مسلسل گشت کر رہی تھی۔ سپریم کورٹ نے ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا ہے کہ کل 11 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان پیش ہوں اور وہیں سے معاملہ شروع کیا جائے جہاں پر ان کی گرفتاری ہوئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ القادر ٹرسٹ جس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے وہ اس کی انویسٹیگیشن میں یہ آرڈر جو ہے کسی طور پر بھی اثر انداز نہیں ہوگا، اور سپریم کورٹ کا آج کا آرڈر کل صبح 11 بجے تک ہوگا۔ اب کل کیا ہوگا؟ کل چیف جسٹس بینچ تشکیل دیں گے اور ٹیک اپ کریں گے عمران خان کی بیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر بیل نہ ہوئی تو عمران خان کو وہاں سے اریسٹ کیا جائے گا، جو کہ ایک وہ قانونی عمل ہے، اور اگر نہیں بیل ہو گئی تو عمران خان ریلیز ہو جائیں گے۔ تو کل اسلام آباد ہائی کورٹ پر اب تمام تر نظریں مرکوز ہیں۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے گرد و نواح میں۔ دوسری طرف وفاقی کابینہ کے بھی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے کل، اور اب معاملہ انتہائی مزید اس لیے گمبھیر ہو گیا ہے کہ پاک فوج کی تنصیبات پر جو حملہ ہوا تھا اس کا پاک فوج نے شدید رد عمل دیا ہوا ہے، اور اس حوالے سے گرفتاریاں بھرپور انداز سے ہو رہی ہیں، نہ صرف راولپنڈی اسلام آباد بلکہ ملک کی دیگر شہروں میں بھی، اور پی ٹی آئی کے متعدد لوگوں کو 15 دنوں کے لیے نظر بند کر دیا گیا ہے، جن کی مدت جو ہے مزید بڑھائی جا سکتی ہے۔ کچھ کو اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا، کچھ کو مختلف تھانوں میں رکھا گیا ہے۔ تو کل انتہائی اہم دن ہے۔ آج خواجہ آصف صاحب نے ایک بڑی بات کی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ملک میں مارشل لاء کا کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ کے حوالے سے انہوں نے واضح عندیہ ایک دے دیا ہے کہ یہ آپشن حکومت کے پاس موجود ہے، اور کچھ اطلاعات بھی ہیں کہ حکومت کسی حد تک بھی اب جا سکتی ہے، کیونکہ نہ صرف حکومت بلکہ فوج کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور مریم اورنگزیب نے اس حوالے سے کلیئر ایک پیغام دے دیا ہے
کہ اس طرح کے اگر اقدامات ہوئے تو یقینی طور پر چیف جسٹس کے گھر تک بھی لوگ پہنچ سکتے ہیں۔ تو معاملہ ابھی تک نپٹا نہیں ہے، سنبھلا نہیں ہے، اور کل یعنی کہ جمعہ کے روز انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، حکومت کی طرف سے بھی کوئی ریئیکشن آ سکتا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد جو بھی صورتحال سامنے آئے گی اس کا دار و مدار اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ معاملات فی الحال حل ہونے کی طرف نہیں جا رہے، بظاہر ابھی بگڑتے نظر آ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔